مولا کائنات علی غالب کل غالب علی ابن ابی طالب بابا زبن الصلوات طاہرہ مطہرہ صدیقہ بطول فاطمہ بنت رسول بابا زبن الصلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الامین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم و خطابہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صلوات سورہ والفجر کی آخری آیتیں ہیں جن کو میں مسلسل آپ کی بارگاہ سماعت میں پیش کر رہا ہوں۔ مجلس حسین اور یہ عزاداری یہ رسم نہیں ہے بلکہ عبادت ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے یہ عبادت ہے، عادت نہیں ہے۔ یہ عبادت ہے، عادت نہیں ہے۔ کربلا کو غور سے پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ اسلام کی بنیاد میں ایک ہی خاندان کا لہو ہے، وہ ہے خاندان ابو طالب۔ بڑا شکر میں نے ہدیہ دیا، اسلام کی بنیاد میں ایک ہی خاندان کا لہو ہے اور وہ ہے خاندان ابو طالب۔ یہ لوحہ پڑھ کر یا ہم جیسے خطیب ذکر مولا کر کے یا لوگ مجلسوں میں آ کر کبھی یہ تصور نہ کریں کہ ہم مولا حسین پر احسان کریں۔ اگر بات پہنچائے تو سننا نوجوان بھائیوں، کبھی یہ ذہن میں بات نہ آنے پائے کہ ہم مولا حسین پر احسان کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں بابا زبر سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں نیکی میں پہل کو۔ اس سے آسان لفظ نہیں ہے بات کو پہنچانے کے لیے۔ احسان کہتے ہیں نیکی میں پہل کرنے کو۔ میں پریشان تھا، آپ نے چند پیسے سے میری مدد کر دی، تب ہم آپ سے کہیں گے کہ بڑا احسان کیا ہے، کیونکہ آپ نے نیکی میں پہل کی۔ اب اس کے بعد ہم آپ کے لیے کچھ بھی کر دیں، یہ آپ پر احسان نہ ہوگا بلکہ مقام شکریہ ہوگا۔ یہ بہت اور فرمائیے گا، اب آپ کے لیے ہم کچھ بھی کرتے ہیں، یہ آپ پر احسان نہیں ہوگا۔ اب سننا، یہاں پہ شورا حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور صاحب بیاض بیٹھے ہوئے ہیں، ماتم کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں آپ کے لیے، آپ پر احسان نہیں ہوگا، یہ مقام شکریہ ہوگا۔
وہ دین کہ جس دین کو کچھ لوگ دین کے ذمہ دار بن کر یزید کے ہاتھوں بیچ دیا تھا، اس دین کو حسین نے امت کو دوبارہ دلا دیا۔ یہ حسین کا امت پر احسان ہے۔ یہ مولا حسین کا امت پر احسان ہے۔ احسان کہتے ہیں نیکی میں پہل کو۔ اب ہم کچھ بھی حسین کے لیے کر دیں، یہ حسین پر احسان نہ ہوگا بلکہ مقام شکریہ ہوگا۔ مولا حسین کے لیے اب یہ مولا حسین پر احسان ہے، یہ امت کچھ بھی کرتے حسین کے لیے، یہ احسان نہیں ہے حسین پر، یہ تو مقام شکریہ ہے۔ اب جہاں شکریہ ادا ہوتے ہیں وہاں تکلفات کیسے؟ اب تو ہم آپ پر قربان ہو جائیں گے۔ ارے آپ نہ ہوتے تو یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، ہم آپ پر قربان ہو جائیں گے۔ حسین نے امت پر احسان کیا، ہم کچھ بھی کر لیں یہ مقام شکریہ ہوگا۔ اور شکریہ میں تکلفات کیسا؟ اب ایک ہاتھ کا ماتم ہوگی، دو ہاتھ کا ماتم۔ آج میری بات آپ پر پہنچ جائے، اگر بات پہنچ جائے تو دعا سے نوازیے گا۔ اب جب یہ مقام شکریہ ہے تو تکلفات کیسا؟ جب ایک ہاتھ کا ماتم ہو، دو ہاتھ کا ماتم ہو، ایک انجمن پڑھے یا دو انجمن پڑھے، ایک لوہا ہو یا دو لوہا ہو، جب یہ مقام شکریہ ہے تو پھر یہ کمال بھی ہے اور تنظیر بھی ہے۔ اب یہاں پر کوئی تکلفات نہیں، کیونکہ مقام شکریہ ہے نا، تو یہ ماتم ہے کیا؟ اب میں دو چھوٹے چھوٹے آپ کو آج واقعہ سناؤں گا، دو چھوٹے چھوٹے واقعات۔ میں واقعات پڑھتا ہوں تجزیات کے لیے کہ کچھ اس میں نیا پن پیدا کر سکے اور بتاؤں کہ ماتم ہے کیا۔ اور جہاں تک میری آواز کا پھیلاؤ ہے، مجلس میری ریکارڈ ہو رہی ہے، دوبارہ آپ سن سکتے ہیں، کوئی تقریبی جملے پڑھنے کا عادی نہیں ہے کیا؟ ماتم ہے کیا یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، عزاداروں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں، نوجوان بھائیوں کی توجہ، بزرگوں کی تائید چاہوں گا، بزرگوں کی تائید چاہوں گا۔ دیکھیے اب رضوی صاحب آ گئے ہیں اور ماشاءاللہ اور شورا حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوان بھائی عزادار بیٹھے ہوئے ہیں سارے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو میں کچھ جملے اور گزارش کر رہا ہوں اور بہت کئی مرتبہ ذہن بنا کر آئے لیکن میں پڑھ نہ سکا۔ دیکھیے یہ جو صنف شاعری ہے، صنف شاعری، جیسے صنف شاعری کے اقسام ہیں ویسے پڑھنے والوں کی بھی قسمیں ہیں، لکھنے والوں کی بھی قسمیں ہیں۔ خیر یہ بات میرے ذہن سے نکل نہیں کر پائے۔ یہ جو شاعر لکھتا ہے، جو مدح کرتا ہے، تو کبھی منقبت کی شکل میں اور کبھی سلام کی شکل میں اور کبھی قصیدے کی شکل میں۔ شاعر کتنا بڑا ادیب ہے، اس کے ادب کا پتہ اس وقت چلے گا جب وہ مرثیہ لکھے گا یا قصیدہ لکھے گا۔ میں شورا طرح کی آیت چاہوں گا، جب وہ منقبت لکھے گا، جب مرثیہ لکھے گا یا قصیدہ لکھے گا۔ دیکھیے اب سماج و معاشرہ ہے، جہاں آپ زندگی گزار رہے ہیں وہاں میں بھی زندگی گزار رہا ہوں، نہ آپ سماج و معاشرے سے کٹتے ہیں اور نہ میں سماج و معاشرے سے کٹتے ہوں، ہے نا؟ جہاں آپ وہاں میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ سلام کو منقبت کہہ کے پڑھ دیتے ہیں اور منقبت کو سلام کہہ کے پڑھ دیتے ہیں، جبکہ منقبت اور سلام میں بنیادی فرق ہے۔ سلام کا مطلب کربلا کے حوالے سے ہوتا ہے اور منقبت کا مطلب مدح کا مطلب ہوتا ہے۔ اور نعت اسے کہتے ہیں جس میں پیغمبر اسلام کی تعریف ہو۔ اب ایک لفظ آپ کی تسہیل ملا کے لیے ہدیہ کر دوں، کیونکہ آپ کو منتظر بیٹھے ہیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اور جب تک میں جملے پہنچاؤں گا تو یہ آپ میرے ساتھ ہو نہیں پائیں گے۔ دیکھیے عید کا دن ہے، پیغمبر باہر نکلے، دو شہزادے جو ہیں دوش پر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شہزادوں نے کہا کہ نانا یہ مدینے کے بچے تو اپنے اپنے ناطے پر بیٹھے، میرا ناطا کہاں ہے؟ اور فرمائیے گا تو دونوں شہزادوں کو پیغمبر نے اپنے دوش پر بیٹھا
अब कोई चहीता पुराना सहाबी रहा होगा, अब ज्यादा वजाहत ना करवाइएगा। और वो आया, उसने देखा, कहने लगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी सवारी है। यानी सहाबी ने खाली से नाक पड़ी। तो नबी को अच्छा नहीं लगा। कहा ये ना कहो कि कितनी अच्छी सवारी है, ये कहो कितने अच्छे सवार हैं। गोया नबी ने बताया नाद बाद में बदला, पहले बदला सलामत रहे, सलामत रहे। मौला अबू नबी से बताएं। शायद कुछ आपको नयापन रखे वाकया में, वाकया तो आपका हजारों मरतबा का सुना हुआ है। कहा ये ना कहो कितनी अच्छी सवारी, ये तो कितने अच्छे सवार हैं। और मैं इंशाल्लाह इसकी शरह करूंगा इसी दिन। आज की हद तक ये जुमला सुन ले, और ये जुमला हमें अपने मिजाज से हट के हदिया कर रहा हूँ। इस मिजाज तो मेरी तकलीफ होती है, मगर आपकी तस्कीने मिला के लिए मोहतरम मजमा बैठा तो पढ़ दे रहा हूँ। तो जैसे ही पैगंबर ने कहा ये ना कहो कितनी अच्छी सवारी, कहो कितने अच्छे सवार हैं। अब है तो पुराना सहाबी, अब उसे शर्मिंदगी मिटाना है, बड़ी मानियत है इसमें। उसे तो शर्मिंदगी मिटाना है। अल्लाह के रसूल एक शहजादा अब मुझे दे दीजिए, मैं अपने कांधे पर बिठा लूंगा और ले चलूंगा। कहा सुनो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अरे अल्लाह के रसूल आपका पुराना सहाबी है, लफ्ज को पहचानिए, अहले ज़बान बैठे हैं। आपका पुराना सहाबी है और अच्छी नीयत से मांग रहा है, अच्छी नीयत से मांग रहा है, दे दीजिए। कहा नहीं दे सकता। क्यों? कहा ये सहाबी है और ये मेरे दो शहजादे ये इमाम हैं और इमामत का बोझ सहाबिया का। देखिए आज बहुत आगे तक मुझे जाना है, अगर 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाए तो माजरा है, क्योंकि मुझे तो जनाबे हुर की फजीलत पढ़ना है आखिर में, और मुझे ये मसाइल पढ़ना है। तो मैं जरा आपकी अज़हान को मैं हमवार कर रहा हूँ। कहा ये इमामत है, इमामत और वज़न इमामत को सहाबियत क्या उठा पाएगी, इसके लिए तो रिसालत दरकार है। अब हम मेरी तरफ देखें, जब मैं ठहर जाऊँ तब आप सोच लीजिए कि मैं कोई बड़ा जुमला हदिया करने जा रहा हूँ। कहा ये मेरे जो नवासे हैं हसन और हुसैन, ये फकत मेरे नवासे और इमाम नहीं है, बल्कि ये जन्नत के फूल हैं, बल्कि ये जन्नत के फूल हैं। और जन्नत के फूल जन्नत की शाख पे अच्छे लगते हैं। तो कई तकरीर चाहिए इस पर। मैं आप देखिए मातम है क्या, घर में भी आप सोचेंगे मेरे घर में दो शायरी पे पढ़ने आ जाऊं तो कई तकरीर चाहिए इस पर। मैं आप देखिए मातम है क्या, घर में भी आप सोचेंगे मेरे घर में दुआ करेंगे। तो छोटे छोटे वाकया मैं आपको सुनाता हूँ और आपका सुना हुआ वाकया है। देखिए मैं नयापन कैसे पैदा करता हूँ। एक बूढ़ी औरत रहती थी मक्का में, जो नबी पे कूड़ा डाल देती थी। मैं बता रहा हूँ मातम है क्या। और नबी गुजर जाते थे, कुछ नहीं कहते थे। रुके किस दिन जिस दिन कूड़ा नहीं पड़ा। जब पढ़ रहा था तो कोई फिक्र नहीं, जब नहीं पढ़ा तब फिक्र हुई क्यों नहीं पढ़ा। तो कहा कि वो बूढ़ी औरत कहाँ चलेगी, उसमें तो कूड़ा नहीं डाला। कहा कि अरे वो तो बीमार हो गई है, उसने चारपाई पकड़ लिया है। अब इससे बड़ी मानवीयत है, साहिबाने मेरा का मजमा है।
اور لفظوں میں مجلس ہے، جملے کو لیجئے گا اور تاریخ میں لے جا کے رکھ دیجئے گا، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ کہا وہ تو بیمار ہو گئی، اسے کھٹیا پکڑ لیا ہے دیہات کی زبان میں، تو نبی نے کہا چلو عیادت کرنے چلے۔ ارے وہ تو آپ کی دشمن ہے۔ کہا اس کا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے۔ دیکھنے گئے، بوڑھی اور بیمار اور لیٹی ہے چارپائی پر۔ یہ ہیں عرب کی عورتیں، جب بیمار ہوتی ہیں تو کھٹیا پکڑ لیتی ہیں، اور طاقت آتی ہے تو شیر خدا سے لڑنے بھاگ جاتی ہے۔ یہ ہیں عرب کی عورتیں بھیا، اور لیٹی ہوئی ہے۔ کہا اچھا آ گئے بدلہ لینے، جب میں بیمار ہو گئی۔ کہا میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، میں تیری عیادت کو آیا ہوں، تیری مزاج کرسی کو آیا ہوں، اگر آپ کو نیا پن نہ لگے تو بس نہ نوازیے گا۔ کہا اچھا، کہا بس ٹھیک ہو نا، اب میں جا رہا ہوں۔ کہا رک جائیے، کہاں جا رہے ہیں؟ خیریت، یہ جو آپ نے ابھی ابھی کیا، یعنی دشمن کی عیادت کو آئے، یہ آپ کی عادت ہے یا آپ کے مذہب کے اصول؟ آپ نے کیا جو آئے دشمن کو دیکھ لے، بیمار دشمن کو دیکھ لے، یہ آپ کی عادت ہے یا آپ کے مذہب کے اصول؟ کہا سنو، ہم عادتاً کسی کی عیادت کو نہیں جاتے، ہمارے مذہب کا اصول ہے کہ بیمار کی عیادت کو جاؤ۔ کہا پھر اب دیر نہ کریے، جلدی سے کلمہ پڑھوائیے، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ جو ہونا چاہتی ہے کہ ابھی تک میں آپ کو اپنا جیسا سمجھ رہی تھی، ابھی تک میں آپ کو اپنا جیسا سمجھ رہی تھی، آج سمجھ گئی کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ جب تک نبی کو اپنا جیسا سمجھ رہی تھی کافرہ رہی، جب تک نبی کو اپنا جیسا سمجھ رہی تھی کافرہ رہی، نبی کو نبی سمجھ لیا، مسلمان ہو گئی۔ جو کچھ لوگ کہتے ہیں محمد ہم جیسے، تو پوچھئے پہلے اپنا مذہب تو بتا دیجئے۔ آگے میرا محترم مجمع یہاں تک، انشاءاللہ گھر میں بھی آپ سوچیں گے تو میرے حق میں دعا کریں گے۔ وہ مکہ میں ایک اور بوڑھی عورت رہتی تھی، یہ بھی تاریخ میں ہے۔ اس کا کام تھا جنگل جاتی تھی، گاؤں سے باہر، اپنی بستی سے باہر لکڑیاں اکٹھا کرتی تھی، ہے نا، اور اکٹھا کر کے اسے باندھتی تھی۔ مشہور واقعہ ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا، میں تو نتیجے کے لیے سنا رہا ہوں، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اب ایک لفظ اور ہے، پہنچ جائے گا، دعا سے نوازیے گا۔ اور اکٹھا کرتی تھی، رسی سے باندھتی تھی، بوجھ بناتی تھی، سر پہ رکھتی تھی اور اپنے گھر لے کے جاتی تھی، آدھا بازار میں بیچتی تھی، آدھے سے گھر کا چولہا جلاتی تھی۔ آئی تو آج جنگل، لیکن بیمار تھی، لکڑیاں اکٹھا کر لی، رسی سے باندھ بھی دیا، بوجھ بھی بنا لیا، اب جب اٹھانا چاہا تو اٹھا نہ سکی، تو وہی بیٹھ گئی کہ کوئی آ جائے میرے سر پہ اٹھا کے رکھ دے، میں اپنے گھر چلی جاؤں۔ غار حرا سے نور چمکا، حسن اول عقل اول باہر آئے، دیکھا بڑھیا عورت ہے جو لکڑی کے گٹھر کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ بہت توجہ سے سنیے گا، نتیجہ بہت خوبصورت نکالیں گے، اور گھر میں بھی آپ میرے حق میں دعا کریں گے۔ تو کہا کہ ایسا ہی تھا، کافرہ نہیں کہا، ایسا ہی تھا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کہا یہ لکڑی کا جو بوجھ ہے نا، کوئی میرے سر پہ رکھ دے تو میں لے کے گھر چلی جاؤں۔ کہا میں رکھ دوں؟ کہ آپ خوبصورت بہت ہیں، دل نہیں چاہتا آپ سے کام لوں، لیکن ضرورت مند ہوں تو رکھ دیجئے۔ اب اٹھانے والا وہ بوجھ اٹھانے لگا، اٹھانے والے کو شاید یہ محسوس ہو گیا یہ نہ اٹھا پائے گی، تو اس کے سر پہ رکھنے کے بجائے اپنے سر پہ رکھ لیا۔ اس کے سر پہ اس کے سر پہ رکھنے کے بجائے اپنے سر پہ رکھ لیا۔ اب لے کے چلے، پھر کوئی بات نہیں کی پیغمبر نے اس سے، ایک سیرت بنائی پیغمبر نے، سننا، ایک سیرت بنائی پیغمبر نے۔ اگر حالت مجبوری میں نامحرم عورت سے بات کرنے کا اتفاق ہو تو اتنی ہی بات کرو جتنی ضرورت ہو۔
नौजवान भाइयों के लिए। उसका घर आ गया, कहीं रख दिया, जाने लगे, कहा ठहर जाइए, रुक गए, क्या बात है? कहा बड़े खूबसूरत हैं, बड़े अच्छे हैं। कहा अच्छा? कहा देखिए आगे कर देखे कि मैं तुम्हें कुछ नसीहत करना चाहती हूँ। क्या नसीहत करना चाहती है? कहा सुनिए, इसी मक्का में एक मोहम्मद नाम का आदमी आया है, उसकी बात ना सुनना, क्योंकि जो उसकी बात सुनता है उसी का हो जाता है, उसी का हो जाता है। तो नबी ने मुस्कुरा के कहा है ज़रीफा, अगर मेरे इम्कान में होता तो मैं अमल करता, तू जिस मोहम्मद की बात कर रही है वो तो मैं खुद ही हूँ। काश मेरी बात आपका मोहतरा से शिकायत करेगी, लफ्ज मेरा ज़ाया हो गया। तो ये कह के जाने लगे, कहा ठहर जाइए, ये जो आपने अभी अभी किया ये आपकी आदत है या आपके मजहब के उसूल? कहा सुनो, हम आदतन किसी की मदद नहीं करते, हमारे मजहब का उसूल है कि मदद की जाए, उसूल मजहब है। काफी कलमा पढ़वाइए, दायरा इस्लाम में हम भी आ जाएं। कलमा पढ़वाया और वो मुसलमान हो गई। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, अगर नबी आदत कहते थे तो कभी मुसलमान न होगी, मजहब का उसूल बताया तब मुसलमान हुई, क्योंकि उन्हें पता था आदत बदल जाती है, मजहब के उसूल। भाई आखिरी बात आप तक पहुंच जाए। देखिए कल मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं शोरा हजरात और अंजुमन के अफराद से और मातम करने वालों से और अपनी माँ बहनों से खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। अगर आदत कह देते तो कभी मुसलमान न होता। उन्हें पता है आदत बदल जाती है, उसूल मजहब नहीं बदलते। एक छोटा सा बच्चा है, माँ की गोद में है और माँ बच्चे को लेकर शब्बेदारी में गई, देखा अंजुमन का बच्चा मातम कर रहा है, बच्चे ने भी मातम करना शुरू कर दिया। ये बच्चे को बताया किसने, सिखाया किसने? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, मातम आदत नहीं है। आइएगा, सोचिएगा, गौर करिएगा, ये मातम आदत नहीं है, उसूल मजहब है। अज़ादारी आदत नहीं है, उसूल मजहब है। आदत बदल जाती है, मजहब के उसूल नहीं बदलते। एक गजों रख रहा हूं आपके सामने, हम तो अपने जवानों की तरफ से बहुत मुतमईन हैं। लफ्ज ये आ रहा है यहाँ पर किताबत-ए-मुल-सीरा में, अबू जहल मजमे को भड़का रहा था कि नबी की तकरीर कोई न सुनने पाए। तो क्यों भड़का रहा था? क्योंकि वो अपने मजहब में कमजोरी महसूस कर रहा था। पता चला जो अपने मजहब में कमजोरी महसूस करता है वो दूसरों की तकरीर सुनने से मना करता है। आज तक हमने अपने जवानों को तो मना नहीं किया क्योंकि तकरीर न सुनना, उनकी तकरीर न सुनना, क्योंकि हमने तो कभी अपने मजहब में कमजोरी महसूस की ही नहीं। बात आप तक पहुंचाए भाई, बड़ा जुमला का क्यों? क्योंकि यह मजलिस हुसैन अकीदा भी है, अकीदा साथ भी है। लफ्ज़ाया हो गया, आखिर तक की तवज्जो चाहूंगा। ये मजलिस हुसैन अकीदा भी है, अकीदा साथ भी है। तजुर्बा हम कर रहे हैं, जब तक मजलिसों में आते रहे ईमान बचा रहा, जब तक मजलिसों में आते रहे ईमान बचा रहा। मजलिसों में आना बंद कर दिया, 4 पैसा देकर ईमान को खरीद लिया गया। जितना तो रख रहा हूँ और जनाब हुर की फजाइल में शुरू कर रहा हूँ। 2 जुमले के बाद खुदा की कसम, ये मोहब्बत हुसैन, ये इश्क़ हुसैन जमाने पर छा चुका है। लफ्ज़ रखना मानवे को पहचानिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मोहब्बत हुसैन का असर क्या होता है। मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, मसाइब की दुनिया से आप जनाब हुर की फजीलत आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि जनाब हुर की फजीलत क्या है। पूरी बातें आपने महफूज कर ली तो आप गौर फरमाइएगा। 11 मुहर्रम
کربلا کا مقتل منظر کیا ہے کہ لشکر شام نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دیا. یہی منظر ہے. مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں. حسین اور اصحاب حسین کا لاشا بے غسل کفن چھوڑ کر چلے گئے. لیکن تاریخ معجزات کا یہ عجب معجزہ ہے کہ جن نجس لاشوں کو دفن کر کے گئے تھے آج ان کی قبروں کا پتہ نہیں ہے. آپ کسی مختصر کی بات پر میں بہت روئی ہوں ورنہ یہ جملہ نہیں ہے سیدھے رائے جو جگہ چلتا ہے. آج ان کی قبروں کا پتہ نہیں ہے اور جنہیں بے غسل کفن چھوڑ کر گئے تھے آج ان کے روزے چمک رہے ہیں اور چمکتا بنا رہے ہیں. پیسوں پر ایمان بیچنے والے مٹ جاتے ہیں. محبت حسین کا زندہ ہر زمانے میں چلتا ہے. یہ لفظ رکھ رہا ہوں اور مانگے کو آپ پہچانیں گے اور سنیے گا انشاءاللہ آپ کو میزان جزیہ کاری ہوگی. لفظ اور جس نوعیت پر گفتگو کرنے کو بھی غور کریے گا کہ پیسوں پر ایمان بیچنے والے فنا ہو جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے دولت کمانا عیب نہیں ہے. دولت سے محبت عیب ہے. دنیا کمانا عیب نہیں ہے. دنیا سے محبت عیب ہے. دو چیزیں ہیں کہ جو آخرت کو برباد کر دیتی ہیں. ایک دنیا کی محبت ایک علی کی دشمنی. میں جو لفظ بھروسے بول رہی پیسوں پر ایمان بیچنے والے 2 سال پہلے میں کشلا پڑھ رہا تھا تو اس میں نے مرزا غالب کے 2 شعر پڑھے تو کچھ لوگ ہم سے ناراض ہو گئے تو میں نے اشارہ کیا. وہ مقطع تھا غالب کا کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست مشغول حق ہوں بندگی بود راہ میں. اور مقطع سے پہلے کا شعر پڑھا کل کے لیے کر آج نہ قصہ شراب میں یہ سوئے زن ہے ساتھیے کوثر کے بارے میں. کل کے لیے کر آج نہ قصہ شراب میں. خسر کسے کہتے ہیں؟ کنجوسی کو. خسر کہتے ہیں کنجوسی کو. تو 2 سال پہلے میں نے پڑھا تھا تو بہت لوگ ناراض ہو گئے تھے کہ آپ ایسا کوئی مسئلہ نہیں کر پڑھے تھے کیا پڑھا تھا میں نے. خسر کہتے ہیں کنجوسی کو اور سب سے بڑا کنجوس وہی ہے جو بچوں کے لیے مہنگا کھلونا خریدے اور مجلس کا تبرک سستا. پہلے بتاؤ حر کے معنی کیا ہے؟ حر کے معنی ہے آزاد کے. اس کو ذہن میں رکھیں نوجوان بھائی مجھے مجھ سے بہتر جانتے ہیں. حر کے معنی کیا ہے؟ آزاد کے. مولا علی بہت ہی نازک سی نازک باتیں آئیں گی جناب حر کے حوالے سے اور جناب حر پر پڑھنے کے لیے تو پہلا اشرے چاہیے. وہ عظمت و فضیلت کے مالک ہے جناب حر اور اتنی نازک بات آئے گی یہاں بھی حیرت سے میرا چہرہ تکیں گے جس مقام پر میں گفتگو کروں گا جناب حر کے لیے. حر کے کیا معنی؟ آزاد. آزاد انسان کو حر کہتے ہیں. آزاد انسان کو حر کہتے ہیں. مولا علی منبر سے کہتے ہیں پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. سعد بن ابی وقاص کھڑا ہو گیا یا علی سر میں بال کتنے ہیں؟ کہا سعد اگر میں بتا دوں تو گنے گا کون؟ لیکن ایک بار میں تجھے بتا رہا ہوں تیرا بیٹا میرے بیٹے کو قتل کرنے جائے گا.
اسے ہم پچھلے سال کہتے ہیں عمر ابن سعد، کچھ نام کی وجہ سے پسر کے ہی نام چلا لیتے ہیں ورنہ بڑے وہ غالب ہو جاتے ہیں. تو پچھلے سال جسے ہم اور آپ کہتے ہیں تیرا بیٹا میرے بیٹے کو قتل کرنے جائے گا، وہیں پر خود کا باپ بیٹھا تھا، کہا سنو تمہارا بیٹا میرے بیٹے کا مددگار ہوگا. ایسے لفظ نہیں پہنچے گی، ذرا سے جوڑ لیں، لیکن خطابت نہیں ہے، کھلے جگر ہے. بزرگوں سے پوچھنا کہ کس نوعیت پر میں گفتگو کر رہا ہوں. کہا سنو تمہارا بیٹا خود میرے بیٹے کا مددگار ہوگا. شب عاشور تک غر کو یزید کے خیمے میں دیکھا گیا. زمانہ حیران تھا کہ علی کی بات غلط ہو جائے گی، یہ شب عاشور وہ نہیں نکل رہا ہے، قول علی کی تصدیق ہو رہی ہے. بزرگوں کی تائید چاہوں گا، کوئی تقلیدی جملے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، بزرگوں کی تائید چاہوں گا. اور نے کیا کیا تھا؟ 28 رجب کو مولا چلے تھے مدینے سے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ترکیب کا جملہ یاد ہے، علی کی محبت اور ولایت نسلوں میں منتقل ہوتی ہے، اور جب علی کی محبت کی ٹھنڈک دل میں محسوس کرنا تو اپنے ماں کے حق میں دعا کرنا ہے نا جملہ. آپ محفوظ کیے بیٹھے ہیں، غور فرمائیے گا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ امام کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، اور امام وقت کے گھوڑے کی لگام پکڑ لینا کوئی مذاق نہیں ہے، وہ بھی مولا عباس کی ہوتے ہوئے. مولا حسین کو ظہور کا یہ طریقہ اچھا نہیں لگا، کہا ہو تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے ہیں. بڑا جملہ تھا عرب کا یہ. انہوں نے گھوڑے کی لگام کو چھوڑ دی مگر یہاں تک آ کے رکا. یہ جملہ اس کو محفوظ کر لو جوان بھائی. مولا نے کیا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. لفظ ماں اس کو ذہن میں رکھائیے گا. تو انہوں نے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی اور یہاں تک تو رکا. کہتا ہے مولا اگر عرب کا کوئی دوسرا کہتا نا تو میں جملہ پڑھتا رہتا، لیکن مجھے پتا ہے آپ کی ماں کا مرتبہ کیا ہے. آخری بات آپ تک پہنچ جائے بھائی. چچا دیکھیں کس نوعیت پر میں گفتگو کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ آپ کی ماں کا مرتبہ کیا ہے. اب غر آگے آگے، شفاعت پیچھے پیچھے. غر نے کیا کیا؟ حسین کی ماں کا احترام. اور کیا کیا غر نے؟ حسین کی ماں کا احترام. فاطمہ کا مصدر ہے الفتم، اور فتم اس بچے کو کہتے ہیں جس سے ماں کا دودھ چھڑا دیا جائے. فاطمہ کے معنی ہے چھڑانے والی، جو آپ اسے دوزخ سے اپنے چاہنے والے کو چھڑا لے. بچانے نہیں کہہ رہا ہوں میں، چھڑا لے، ورنہ ہونے کو جہنم میں ختم کر دیا تھا. اب یہ شب عاشور غر نہیں نکل رہا ہے، احترام سیدہ بھینس کے لا رہا ہے، قول علی کی تصدیق ہو رہی ہے. جملہ سنتے جائیے. آیا مولا کے پاس آیا، شرمندہ ہے، اور مولا کے قدموں پہ توجہ چاہو سر رکھ دیا. میں نے آپ کے سامنے پڑھنا کوئی امر محال نہیں ہے، اور منبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ہر طرح کا موضوع ہر جگہ نہیں پڑھتا میں. بڑا محترم مجمع بیٹھا ہوا ہے اور سلامت رہے. آیا قدموں کو رکھا، قدموں پہ سر کو رکھا، کہا مولا کیا میری بھی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں کہا کہ معاف کر دو نا، مولا کیا میری بھی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ سکتی ہے کا کیا مطلب؟ خود سمجھ رہا ہے غلطی بہت بڑی کر بیٹھا ہے، پتہ نہیں مولا معاف کرے کہ نہ کرے، خود احساس ہے. راستے میں مولا نے کیا کہا تھا جب اس نے گھوڑے کی لگام پکڑی تھی؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، وہاں بھی ماں کا حوالہ دیا، یہاں بھی ماں کا حوالہ دیا. کتنا اچھا تیری ماں نے تیرا نام ہو رکھا ہے. کتنا اچھا تیری ماں نے
تیرا نام ہو رکھا ہے. بزرگوں کی تائید چاہوں گا بزرگوں کی جملے پر، چونکہ راستے میں حور کی ماں کے لیے مولا کہہ چکے تھے. مولا کو احساس تھا کہ بڑا جملہ میں نے کہا، تو لہذا مولا کے لیے ضروری تھا کہ پہلے حور کی ماں کو بری و ذمہ کرتے. پھر بات پہنچائیے. مولا کے لیے ضروری تھا کہ پہلے حور کی ماں کو بری و ذمہ کرتے. تو یہ جملہ آنا ضروری تھا. کتنا اچھا تیری ماں نے تیرا نام حور رکھا، کتنا اچھا تیری ماں نے تیرا نام حور رکھا، یہ کہہ کر حور کی ماں کو جنت کی بشارت پہلے دی. جملہ پورا ہو، جتنا جی چاہے مجھے دعا سے نوازیے گا. کتنا اچھا تیری ماں نے تیرا نام حور رکھا ہے، یہ کہہ کر حور کی ماں کو جنت کی بشارت پہلے دی، حور کو جنت کی بشارت بعد میں دی. اور زمانے والوں تک یہ پیغام پہنچا دیا، میری ماں کا احترام وہی کرتا ہے جس کی ماں صاحب کردار ہو. احترام وہی کرتا ہے جس کی ماں صاحب کردار ہوتی ہے. اور عام اور خاصہ میں روایت موجود ہے، ایک آدمی اپنے 2 بچوں کو لے کر رسول اللہ کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا، اللہ کے رسول یہ میرے 2 بیٹے ہیں، لیکن ایک کے سلسلے میں مشکوک ہوں، پتہ نہیں حلالی ہے کہ نہیں. یہ میرے 2 بیٹے، ایک کے بارے میں مجھے شک ہے. کہا اچھا. دونوں بچوں سے کہو بیٹھ جائیں. دونوں بچے بیٹھ گئے. کہا حسن حسین کو بلاؤ. جیسے مولا حسن حسین آئے، دونوں بچے احترام میں کھڑے ہو گئے. اچھا مثال کے خلاف جملہ ہے، پڑھ دوں جازا کر. جیسے مولا حسن مولا حسین آئے، دونوں بچے احترام میں کھڑے ہو گئے. لہجہ زوجہ پہ شک مت کر، میرے دونوں بچے حلالی ہیں، ان میں اگر کوئی حلالی نہ ہوتا میرے نوازوں کے احترام میں کھڑا نہ ہوتا، میرے نوازوں کے احترام میں کھڑا نہ ہوتا. اب سمجھ میں آیا کہ سیدہ اپنے حق کا مطالبہ کرنے بھیجا کیوں نہیں. بچے رو رہے ہیں، اللہ تش کی صدا آ رہی ہے. کہا یہ وہی کریم ہیں جنہوں نے راستے میں ہمیں پانی پیا. تھوڑی دیر مسائل میں پڑھوں گا، کیسے اور مسائل پڑھا دوں گا. مسلسل فرمائش ہو رہی ہے مسائل کے لیے، آپ گریا کرتے ہیں وہ مسائل پڑھ دیتا ہوں. جب اب دیکھیے اگر احساسات دیکھیے وہ چلا معافی مانگنے کے لیے، تو مولا حسین نے چھوٹی چھوٹی چوکیاں بنا دی تھی کہ جہاں اصحاب پہرا دے رہے تھے. ایک چوکی پر سعید و زہیر پہرا دے رہے تھے. دیکھا وہ چلا رہا ہے. کون؟ کہا میں حور ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ آقا کے پاس جا رہا ہوں. کیا کرنے؟ معافی مانگنے. آقا کے پاس جا رہا ہوں معافی مانگنے. کہا ہاں مجھے جانے دو، میں آقا کے پاس جا رہا ہوں. اچھا آقا کے پاس جا رہا ہوں معافی مانگنے، تو تلوار یہی رکھو، اپنا نیزہ یہی رکھو. تلوار نیزہ وہ عربی دوست میں سے رکھ دیا. کہا سعید و زہیر مجھے پہچانتے ہو، میں حور ہوں. آقا سے معافی مانگنا ہے، ورنہ عرب میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو مجھ سے میرا ہدیہ لے لے. کہا جاؤ حور، جاؤ معافی مانگو اور سنتے جاؤ. ابھی عرب میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو ہماری موجودگی میں آقا کا ہدیہ سمیت پہنچا ہے. اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. آیا معافی مانگی، حسین نے معاف کر. مقتل کہتا ہے کہ جابر فسرہ نے بتایا بیوی زینب
حور آپ کے بھیا کے مددگار بن کر آئے ہیں. تو 3 جملے جو شہزادی نے کہے پہلے وہ سن لیجیے. فضا جاؤ حور کو میرا سلام کہہ دینا, اور سلام کہنے کے بعد یہ کہنا کہ علی کی بیٹی بہت شرمندہ ہے. دشمن بن کر آیا تھا وہ سیراب کیا تھا, اب بھیا کا دوست بن کر آیا ہے تو ایک قطرہ پانی نہیں ہوگا. لیکن فضا حور کو ایک بات اور کہہ دینا کہ میں علی کی بیٹی ہوں, کسی کا احسان نہیں رکھتی. اگر بھیا کی شہادت کے بعد زینب کو رونے کا موقع ملا تو سب سے پہلے حور زینب کے علی کی بیٹی زینب کا یہ وعدہ ہے, اگر بھیا کی شہادت کے بعد رونے کا موقع ملا تو زینب بہن بن کر پہلے حور میری میت پر روئے گی, بعد اپنے بھائی کی لاش پر روئے گی. علی کی بیٹی کسی کا احسان نہیں رکھتی. آج اب شہادت کا بازار گرم ہوا, صاحبان اولاد کا مجمع ہے, صاحبان اولاد کا مجمع ہے, اور آپ محسوس کریں گے, جو لوگ کو نوجوان محسوس کریں گے, میری ماں بہنیں محسوس کریں گی. جو مقتل کے جملے ہیں وہ یہ ہیں کہ حور کا جوان بیٹا پہلے مقتل میں گیا لڑنے کے لیے. حور سے پہلے حور کا جوان بیٹا گیا, لڑا, بڑی شان سے لڑا, زخموں سے چور چور ہوا, گھوڑے سے زمین پر گرا, گرتے گرتے اپنے باپ کو پکارا, بابا مدد کریے. حور کے کان میں جوان بیٹے کی آواز آئی تو حور نے کمر کو کسنا شروع کیا اور چاہتا تھا کہ تیزی سے مقتل کی طرف بڑھے تو کسی نے بازو پکڑ لیا. اب جو پلٹ کے دیکھا تو مولا حسین بازو پکڑے تھے. مولا بازو چھوڑ دیجئے, جوان بیٹے کا لاشا اٹھانے جا رہا ہوں, جوان بیٹے کا لاشا اٹھانے جا رہا ہوں. کہا حور کیا قسم کر رہا ہے, کہیں بوڑھا باپ بھی جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا ہے. اسے چوڑا ہوں, یہی میں کہوں گا نامے پسند ہے, جب میں علی اکبر کی شہادت پڑھوں گا تو مقتل پڑھوں گا. شاید مولا کی یہ باتیں زینب سن رہی تھی کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتا. یہ تو سنے عاشور کہا تھا, ارے اسے عاشور کے پہلے پہلے جب اکبر کا لاشا نہ ہو سکا تو زینب آ گئی, اے بھیا میں اکبر کا لاشا اٹھا لوں گی, اے بھیا خیمے میں جاؤ, باہر کیوں آئی, کہا بھیا میں سن رہی تھی آپ نے حور سے کہا تھا بوڑھا جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتا. آپ سلامت رہے, آپ سلامت رہے, میں ساتھ کہنے میں روک دیتا ہوں, لیکن دو جملہ اور سن لیجیے. اللہ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے, اللہ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. ہاں, تھوڑی دیر کے بعد حور کی میدان میں آیا, لڑا, زخموں سے چور ہوا, گھوڑے سے گرا, آقا کو مدد کے لیے پکارا. حسین پہنچے, حور کا زانو, حور کا سر اپنے زانو پہ رکھ دیا, حور کا سر اور مولا کا زانو. حور کے سر پہ کسی ظالم نے تلوار مار دی تھی تو سر سے خون بہ رہا تھا, اور وہ خون حور کے چہرے پر آ رہا تھا, اور وہ خون کا بہنا نہیں رک رہا تھا. ایک مرتبہ مولا نے کعبہ کے چہرے میں ہاتھ ڈالا, ایک رومال نکالا, حور کی پیشانی پر باندھ دیا, بہتا ہوا خون رک گیا ہے. پوچھا مولا یہ رومال کیسا ہے؟ کہا حور یہ وہ رومال ہے جسے اماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا.
क्रिया किया बस 26 मुकम्मल हो गए। अपने हाथ से इस रुमाल को बनाया है, मैंने तेरी पेशानी पर बांध दिया हुर का सारा मौला का जानू। एक मरतबा हुर का दम निकल रहा है, जागनी के आलम में है, लबों पे मुस्कुराहट है, मुस्कुरा रहे हैं हुर। मौला ने कहा हुर ये लबों पे मुस्कुराहट क्यों है? कहा मौला क्यों ना मुस्कुराओ, आपके नाना रसूलुल्लाह आ गए, आपके बाबा अली मुर्तजा आ गए, आपके भाई हसन मुश्तबा आ गए। लेकिन ए मौला मैंने आपके नाना को पहचान लिया, मैंने आपके बाबा को पहचान लिया, मैंने आपके भैया हसन को पहचान लिया। ए मौला ये नकाब दोष जो मेरा नाम लेके रो रही है, जन्नत से आ गई, मौलाना बहुत गम के सताई ज़हरा हूँ मैं ज़हरा हूँ, बहुत गम के सताई मैं ज़हरा हूँ, बहुत गम की सताई जगह लगे तो बहुत गम की सताई मैं ज़हरा हूँ मैं ज़हरा हूँ, बहुत गम की सताई सताई हूँ मैं ज़हरा हूँ मैं ज़हरा हूँ, बहुत गम की सताई हूँ मैं ज़हरा हूँ मैं ज़हरा हूँ, बहुत गम की सताई हूँ मैं ज़हरा हूँ मैं ज़हरा हूँ, बहुत गम मैं ज़हरा हूँ मैं ज़हरा हूँ, बहुत गम की सताई हूँ मैं ज़हरा हूँ मैं ज़हरा हूँ, बहुत गम की सताई हूँ। बहुत ही दूर से बेटे कपूर सा लेने आए हूँ,
غم کی